یہ دنیا کا اصول ہے کہ حال کے واقعات کو ماضی کے تجربات پہ رکھ کر پرکھا جاتا ہے اور پھر اسی پر مستقبل کا لاہ عمل ترتیب دیا جاتا ہے۔ اب اسی فلسفے کی بنیاد پر آپ کو پاکستان کی کہانی سناتے ہیں۔ 71 میں جو کچھ ہوا اس کا آغاز کئی سال پہلے ہی ہو چکا تھا اور منظم انداز میں مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان نفرت کی فضا پیدا کی گئی۔ کیسے؟ مجیب کو اگر اقتدار مل جاتا تو کیا وہ اپنے 6 نکات پہ فوری عمل نہیں کرتا؟ اور اگر کرتا تو کیا مغربی پاکستان باقی بچتا؟ ان 6 نکات میں واضح تھا کہ مشرقی پاکستان ایک علیحدہ ریاست کے طور پہ کام کرے گا، جس کی کرنسی، جس کی فوج، جس کے زر مبادلہ کے ذخائر سب الگ ہوں گے، اور یہی سوچ تھی بنگلہ دیش بنانے کی۔ مجیب کو اگر اقتدار مل جاتا تو کیا وہ انتخابی مہم میں بنگلہ دیش بنانے کا نعرہ لگانے پر قوم سے معافی مانگتا؟ کیا بھارت نے 70 کے انتخابات سے چند دن پہلے مشرقی پاکستان میں بنگالی مار کر بنگالیوں میں پاک فوج سے نفرت اور مجیب کے لیے محبت پیدا نہیں کی؟ بھٹو کیسے قصوروار ہو سکتا ہے جب 1964 سے ہی مجیب بنگلہ دیش بنانے کے مشن پہ کام کر رہا تھا اور اگرتلہ میں خفیہ ملاقاتیں کرتا رہا؟ کیا ہندوستان نے 70 کے انتخابات سے قبل مشرقی پاکستان میں آنے والے بدترین سیلاب کے لیے مغربی پاکستان سے جانے والی امداد کے فوجی جہازوں کا راستہ نہیں روکا تاکہ بنگالی فوج کے خلاف نفرت کا اظہار کریں؟ یہ تو بہت مختصراً ہم نے آپ کو بتایا ہے، کہانی بہت لمبی اور ہوش ربا ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان توڑنے کی دوسری سازش کی طرف، جس کا آغاز 21ویں صدی کے آغاز میں ہوا اور اس وقت تک پاکستان ایک جوہری طاقت بن چکا تھا۔ پورے ملک میں طالبان کے نام پہ دہشت گردی اچانک فروغ پا گئی، فوج اور عوام مرنے لگی، مگر دوسری طرف ایک ایسا حلقہ تیار کیا گیا جو طالبان کو بے قصور اور حملوں کا ذمہ دار فوج کو قرار دیتا تھا۔ فاٹا کے علاقوں میں فوج کے خلاف اس نفرت کو شدت سے پھیلایا گیا اور آج کے خود ساختہ مسیحا عمران خان اس طالبان سے مذاکرات کرنے پہ زور دیتے رہے۔ دوسری طرف شہروں میں یہ دہشت گرد لوگوں کی جانیں لیتے رہے، تب بھی جس نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اسے اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ اور وطن دشمن قرار دیا جاتا تھا، اور مذہبی حلقوں کی اکثریت کے ذریعے اس دہشت گرد ٹولے کو معصوم اور بے قصور سازش اور کوئی نہیں، بس فاٹا اور صوبہ سرحد کو پاکستان سے الگ کرنے کی تھی، اور پھر وقت نے سب کا سچ دیکھ لیا۔ فوج پاکستان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب نئی سازش ہے اور مسئلہ پرانا ہے۔ فوج ملک دشمن اور فوج کا ساتھ دینے والے ایجنٹ اور فوج کی مخالفت کرنے والے مسیحا، اس سازش کو تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے اور فوج کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہی پرانا ایجنڈا، فوج کو بدنام کرو، کمزور کرو اور پھر ملک توڑ دو، جس کے بارے میں عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے۔ فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی۔ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے۔ ملک کو ختم کرو گے، پاکستان کو بھی آگ لگائیں گے، پورے آگ لگائیں گے، پاکستان بند کریں گے۔ اور یہی مودی کہتا تھا کہ بلوچستان اور کے پی پاکستان سے الگ ہو جائے گا۔ یہ سندھو دیش کی بھی سازش لائے تھے، مگر سندھ کی غیور عوام نے اسے دفن کر دیا۔ اب آپ تینوں واقعات کو ملا کر تجزیہ کریں۔ مجیب کو عوامی آواز قرار دیا گیا، مگر وہ ملک ٹوٹنے سے 6 سال پہلے سے بھارتی حکومت کے لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں کر رہا تھا اور ملک توڑنا بھارت کا ایجنڈا تھا، جس کے بعد مودی نے کریڈٹ بھی لیا اور اپنی ایک تقریر میں اس کا ذکر بھی کیا۔ طالبان کو پاکستان پہ مسلسل حملے کرنے کے باوجود ایک طبقے کی ہمدردی حاصل رہی، کیونکہ منظم طور پہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ حملے فوج خود کراتی ہے، طالبان نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ فوج کے ہی پالے ہوئے۔ مگر بعد میں دنیا نے سچ دیکھ لیا کہ کس طرح طالبان جیسے ہی منظم گروہوں نے مصر، ترکی، شام، عراق میں بدترین دہشت گردی مچائی، اور اگر یہ پاک فوج کے پالے ہوئے ہوتے تو انہیں ان دیگر ممالک سے کیا لینا دینا؟ اور اب عمران خان عوامی حمایت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، اور انداز وہی ہے کہ فوج اس ملک کی دشمن ہے، فوج سب کچھ کرا رہی ہے، فوج لوگوں کو اٹھوا رہی ہے، فوج جمہوریت کو غصب کر رہی ہے۔ سب کچھ ویسے ہی جیسے پہلے 2 دفعہ ہوا، اور منزل بھی وہی جو پہلے تھی کہ اس ملک کے 3 ٹکڑے کر دو۔ اگر مقبولیت کی بنیاد پر ہی کسی کو اقتدار دینا ہے تو مذہبی قوتیں زیادہ مقبول ہیں، انہیں اقتدار میں لے آئیں اور ایک ہی دفعہ میں سب کچھ ختم کر دیں۔ کیا ہر 2-4 سال بعد ایک نیا کھیل اس ملک کے ساتھ ملک توڑنے کے لیے خواہش رکھنے والے انڈیا کے ساتھ مل کر کھیلا جاتا ہے؟ اپنے خریدے گئے لوگوں کے ساتھ مل کر اسے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ طالبان کے وقت یہ نعرہ لگتا تھا کہ انہیں مارو نہیں، ان سے مذاکرات کرو، ان کی ڈیمانڈز مانو، اور اب یہ نعرہ لگتا ہے کہ عمران کو عدالتوں میں نہ گھسیٹو، پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ کرو، انتخابات کراؤ اور سچ جان لو۔ دونوں باتیں برابر نہیں کیا؟ ذرا سوچئے اور فیصلہ کیجئے، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی۔ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے۔